إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي في أبواب الدعوات. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ نوح کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں استغفروا ربکم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ اب یہ بیان کر رہے، اگر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فائدے کتنے حاصل ہوں گے؟ 4 بڑے بڑے فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تمہارے پر بارش کو موسلا دھار برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی مسلسل بارش ہوگی، ایسی بارش جو انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ یہ استغفار کا سب سے پہلا فائدہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا، فائدے مند، موسلا دھار۔ اور اسی قوم کے پر نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، استغفار نہیں کیا۔ استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اس قوم کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ شرک کا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، بزرگوں کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کا سب سے بڑا گناہ تھا جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ استغفار میں سب سے پہلے نمبر کے پر شرک کے بارے میں مغفرت مانگی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ استغفار ہے۔ استغفار کا پہلا فائدہ، اللہ بارش کو ہمارے پر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اب ہم رحمت بارہ کی تنگی کا، نزول کے نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اطراف میں، بلکہ مہاراشٹر کے بڑے علاقے کے اندر قحط سالی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں مہینوں بارش نہیں ہوئی، کہیں پر ایسی ہے کہ بارش ہوئی لیکن خاطر خواہ نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ جو ضرورت کو پورا کر سکے۔
نہ اس کی بنیاد کے پر فصلیں صحیح طور پر تیار ہوں گی اور نہ پینے کے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ اتنے سارے مسائل بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے جیسا بخشنے والا، رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اگر ہم اس رحیم و کریم رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کتنے بڑھ چکے ہیں جو ارحم الراحمین کو ناراض کر دیے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ غور کرو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیوں یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت و مغفرت کے اندر کوئی کمی نہیں، دراصل خامی ہمارے استغفار میں ہے۔ ہم اللہ کو ویسے نہیں منا پا رہے جیسا کہ منانا چاہیے، ویسے اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے جیسا کہ مانگنا چاہیے۔ یہ ہماری استغفار کی خامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اگر ہم اسے نہیں منا سکتے تو کسے منائیں گے، جبکہ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت یعنی کائنات کا نظام چلانا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی بارش روکتا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ بدلیاں آ کر ہمارے پر چھائی ہوئی ہیں، اس کے بعد بارش نہیں ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس اب نہیں تو تب بارش کا نزول ہوگا، اس کے بعد بھی بارش نازل نہ ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ربوبیت کو ترشاتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں، وہ چاہے تو ہمارے پر بادلوں کو چھوڑ دے لیکن بارش نہ ہو۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ، بارش ہمارے پر موسلا دھار ہوگی، نفع بخش ہوگی۔ اور قوم نوح نے جب نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسی بارش کو ان لوگوں کے لیے موت کا ذریعہ بنا دیا، ان کی تباہی، ان کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ چاہے تو اس بارش کے ذریعے ہمارے لیے زندگی کا پیغام لائے اور اسی بارش کے ذریعے موت کا پیغام اور تباہی کا پیغام بھی لا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے۔ وہ قادر ہے، ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا، اور اللہ اس بات کے پر قدرت رکھتا ہے چاہے تو بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے یا ہمارے لیے زحمت بنا دے، چاہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان بنا دے یا تو ہمارے لیے موت اور تباہی کا پیغام اس کے ذریعے بھیج دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا استغفار کرو۔ استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے پر بارش کو موسلادھار برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ یہ تو پہلا فائدہ۔ دوسرا بڑا فائدہ، انسان جس کی تمنا کرتا ہے ہمیں مال کی، رزق کی فکر نہیں کرنا ہے، رزاق کی فکر کرنا ہے۔ اگر ہم رزاق کی فکر کریں گے، اسے منانے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب رزاق راضی ہو جائے گا تو رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق دے گا جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ استغفار کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ یہ فائدہ ہے استغفار کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، یعنی ایک مجلس جو بیٹھتی ہے 70 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ کی روایت بھی آتی ہے کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے ایک مجلس میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا، آپ اللہ سے اتنا مغفرت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کو طلب کر رہے ہیں، تو ہم جیسے گنہگار اور خطاکار انسانوں کے لیے استغفار کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، بلکہ دو چند ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، اور تو بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے، اللہ مال کے اندر برکت دے گا، مال کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، تیسرے نمبر کے پر کیا آتا ہے؟ اولاد۔ انسان کے پاس اگر بہت مال ہے، خوب بارش بھی ہو رہی ہے، لیکن اولاد نہیں ہے تو کیا اسے فائدہ؟ وہ کس کے لیے ساری چیزیں کرے گا؟ اپنی زندگی تو جی لے گا، لیکن اپنے نام و نشان کو، اپنی نسل کو کیسے باقی رکھے گا؟ جب اولاد ہی نہیں ہے تو اس کا نام کہاں باقی رہے گا، اس کی نسل کہاں باقی رہے گی؟ کہا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ساتھ اولاد بھی دے گا
تمہیں اولاد عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا جو تمہاری نسل کو جاری رکھیں گے اور تمہارے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے۔ یہ تیسرا فائدہ استغفار کا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ ہماری کھیتیوں کے لیے اللہ ہمارے لیے نہر جاری کر دے گا، باغیچیاں بنا کر دے دے گا۔ ہر اعتبار سے ہمیں ساری سہولیات استغفار کی بنیاد کے پر ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس مختلف لوگ آئے۔ ایک نے آ کر بارش کی شکایت کی، اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک نے آ کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے شکایت کی، کہا کہ میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تجارت کے اندر برکت نہیں ہے، تو کہا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کہا کہ استغفار کرو۔ بہت سارے لوگ جو بے اولاد ہیں، اللہ نے جنہیں اولاد نہیں عطا کی، ان لوگوں کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کھیتی باڑی کے بارے میں شکایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ فصلیں ویسی نہیں ہو رہی ہیں اور پانی کی کمی ہے، تو یہ ساری چیزوں کی شکایت، اس سے بھی انہوں نے کہا کہ استغفار کر۔ ایک شخص نے سوال کیا، 4 الگ الگ قسموں کے سوالات آپ کے پاس آئے اور آپ نے سارے مسائل کا ایک ہی حل بتایا، استغفار۔ کہا کہ یہ حل میں نے نہیں، قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے بارش کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے کھیتی باڑی، نہریں سب جاری کر دے گا۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کا سالی واقع ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جانے کے بعد منبر کے پر صرف ان آیتوں کو پڑھا جس میں استغفار کا حکم ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم ہے، اور ان آیتوں کو پڑھا اور واپس آ گئے۔ کہا کہ میں نے بارش کو اس راستے سے طلب کیا ہے جس راستے سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تو یہ استغفار۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، حدیث قدسی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الدعوات میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول یہ روایت اللہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی جس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے سے بیان کرے وہ روایت حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اس حدیث کے اندر؟ 3 اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ یہ کہتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ آدم کی اولاد، تو جو بھی مجھ سے دعائیں مانگے گا اور مجھ سے جو بھی امید وابستہ کرے گا، میں تجھے وہ ساری چیزیں عطا کروں گا، تجھے بخش دوں گا، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بندے کے کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کرے، نہیں، اللہ کو اس ساری چیز کی کوئی فکر نہیں۔ بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے اور استغفار کرے، اس کے نتیجے میں اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنے پیارے اور حسین انداز میں اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہو اے میرے بندو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی تم میرے ہی بندے ہو، ایسا نہیں کہ تم میری بندگی کے باہر ہو گئے، میرے ہی بندے ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کے پر بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی اسی بنیاد پر کفر ہے، اس لیے کہ اللہ نے سارے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ توبہ کیا جائے، اللہ سے سچی انابت کی جائے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، بشرطے کہ توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، جس میں واقعی وہ تاثیر ہونی چاہیے اور وہ خلوص ہونا چاہیے کہ البندہ اللہ کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش کرے تو اسے اس بات کی شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے، بہت غلطیاں کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہو، میں پکا ارادہ کر رہا ہوں۔ اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ نہ سوچے کہ اللہ 1 معاف کرے گا، 2 معاف کرے گا، کتنے معاف کرے گا، نہیں، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، مسلم کی طویل روایت، اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور توبہ کے اندر اتنی تاثیر ہے، استغفار کے اندر اتنا اثر ہے کہ وہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دے۔ ابن ماجہ کی روایت دل کو دہلا دینے والی، ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد وہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرنے لگے۔ سورہ تکویر کی تفسیر میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ یہ عرب اور جاہلیت کا پرانا طریقہ تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے، اتنے بے رحم اور جنگلی ہو گئے تھے۔ اسلام نے عزت عطا کی بچیوں کو، آج ہم انہیں کاندھوں کے پر بٹھاتے ہیں، اگر وہ ماں ہے تو اس کا احترام ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ بہنیں ہیں تو ہماری عزت ہے، اگر وہ بیٹیاں ہیں تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہر اعتبار سے عزت عطا کی گئی۔ اور بیوی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر متاع الدنیا، دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، ہر اعتبار سے اسے عزت عطا کی گئی۔ یہ ہے اسلام کے اندر عورتوں کا مقام۔ اسے ستی کی رسم کے طور پر شوہر کے مرنے کے بعد جلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ اسے اپنی نئی زندگی کے آغاز کا موقع دیا جاتا ہے، دوسری شادی کا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو اچھے طور پر گزار سکے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے ایک بہت پیاری بچی تھی اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کرتی تھی۔ عمومی طور کے پر آپ دیکھیے کہ بچوں کے مقابلے میں بچیاں اپنے والد سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور باپ بچوں کے مقابلے میں عمومی طور کے پر لڑکیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو وہ بہت محبت کرتی تھی، جگہ جگہ ساتھ رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اسے ایک کنویں کے پاس لے کر گیا، اور لے جا کر اپنے ہاتھوں سے میں نے اسے اس کنویں کے اندر ڈھکیل دیا۔ اس کی آخری آواز میرے کانوں میں ابھی تک گونجتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی ہائے ابا، ہائے ابا، وہ آخری مرحلے میں بھی مجھے آواز دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا، روح کانپ گئی، آپ کے چہرے کے پر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ تو نے نبی کو رنجیدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسے اپنے دل کے غبار کو اتارنے دو، اس کا درد و بیان کرنے دو۔ کہا کہ اس واقعے کو دوبارہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ سوچئے کہ کتنے بے رحم لوگ تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو کنویں کے اندر ڈھکیل دیتے تھے، اور آج ہم اسلام کے چھاؤں میں اور اسلام کے زیر سایہ اپنی بچیوں پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے اسلام کا احسان مسلمانوں کے پر، انسانیت کے پر۔ اتنا بڑا اعزاز عطا کیا ان بچیوں کو جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ کہ یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی، آدم کی اولاد، جو دعائیں تم مجھ سے مانگے گا اور امید وابستہ کرے گا، دعا رسم نہیں ہے، پوری دل لگی کے ساتھ عبادت ہے۔ یہ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دل لگا کر کرنا چاہیے، اور پوری امید کے ساتھ کہ جو دعا ہم مانگ رہے اللہ یقیناً عطا کرے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو لوگ دعا مانگتے وقت دھیان نہیں دیتے، دل نہیں لگاتے، بس یوں ہی رسمی طور کے پر دعا مانگتے ہیں، ان کی دعائیں بے معنی ہے، بے حیثیت ہے۔ اللہ صاف کہہ رہا ہے انک ما دعوتنی ورجوتنی، جو بھی دعائیں تم مجھ سے مانگے گا اور امید وابستہ کرے گا، یقیناً وہ سب میں عطا کروں گا۔ اور سب اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر اللہ نہیں عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا؟ سب اس کے اختیار میں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز اللہ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو مسافت ہے، ڈسٹینس ہے، دوری ہے، 500 سال کی ہے۔ اتنی لمبی مسافت۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بالفرض تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھو جائے، اتنے گناہ تو کر بیٹھے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد تو مجھ سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر، استغفار کر، تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو بھی چھو جائے میں معاف کروں گا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ جب اللہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے اور اس کے وعدے میں کوئی کھوٹ نہیں، سچا وعدہ ہے، تو ہم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ کے رسول ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ عادت ڈالیے ان ساری چیزوں کی۔ صبح و شام کے اذکار میں آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، آپ صبح کے وقت 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ صبح و شام کے اذکار میں، اور شام کے وقت یعنی عصر سے مغرب کے درمیان 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ یہ استغفر اللہ واتوب الیہ جیسے آپ پڑھنا چاہے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں مروی ہے، صبح شام 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ روزانہ کے مسنون اذکار کے اندر شامل ہے، اس کو پڑھنا ہی چاہیے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری اہم چیز اللہ بیان کرتا ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، آدم کی اولاد اگر تو زمین بھر کر خطا لے کر آئے، پوری زمین بھر دے تیرے گناہ، اتنے گناہ تیرے کہ پوری زمین کو بھر دے، تو اتنے سارے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا، لیکن اس حالت میں آئے گا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، لاتیتک بقرابہا مغفرہ، میں اتنی ہی مغفرت بخشش تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 3 اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ پہلا ہے دعا، اللہ سے دعا مانگیے تو پوری امید کے ساتھ دعا کیجیے۔ دوسرا ہے استغفار، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، کتنے بھی گناہ ہو جائے، بشرطے کہ اللہ سے اخلاص نیت کے ساتھ استغفار کیا جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور تیسری چیز آخرت کا وعدہ ہے کہ اگر زمین بھر کر بھی گناہ ہوں گے اور شرک نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، اتنی مغفرت لے کر آئے گا جتنے ہمارے گناہ ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک ہر جگہ لازمی طور پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دعا نہیں قبول ہوگی، نہ ہمارے استغفار قبول ہونے والے ہیں، نہ آخرت میں اللہ کے یہاں پر معافی ملنے والی ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو ہمیں دعا میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں خلوص ہو، دل لگا کر دعا کی جائے، اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اس کے بغیر یہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے اور دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہونے والا نہیں۔ اللہ بندے کی توبہ سے، اس کے استغفار سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مسلم کی روایت، ایک شخص جو سفر کر رہا ہے، سفر کرتے ہوئے ایک جگہ وہ تھک کر سو جاتا ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو گیا، اور پریشان ہو جاتا ہے، سامان بھی غائب، اونٹ بھی غائب، جائے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، نہیں ملتا، آخر کار وہ تھک کر ایک جگہ پر آرام کرنے لگتا ہے، سو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اسی جگہ موجود ہے، اس کے پاس ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے، وہ خطا کر رہا ہے، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خوشی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب خوش ہو، تو اس کے لیے ہمیں توبہ کا، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ زندگی میں ہمیشہ لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر، ہمیشہ اس کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ ہمیں بارش کی ضرورت تو موسم میں پڑتی ہے، لیکن مال کی ضرورت یہ پوری زندگی ہوتی ہے، اولاد کی ضرورت پوری زندگی ہوتی ہے، کھیتی باڑی کی ضرورت، فصلوں کی ضرورت یہ پوری زندگی لگی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عطا کرے گا، مال کے اندر برکت دے گا، ہماری اولاد کے اندر برکت دے گا۔ اولاد میں برکت کا مطلب ہے کہ اولاد عطا کرنے کے ساتھ ساتھ
اسے نیک بنائے گا، صالح بنائے گا، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ناموری کا ذریعہ ہوگی، صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ اور ہمیں ہماری کھیتی باڑی کے اندر سرسبزی شادابی عنایت کرے گا، نہریں جاری کرے گا، جس کی بنیاد کے پر زمین شاداب ہوگی، ہماری کھیتیاں پھلے گی پھولے گی۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں، اور آج کے اس وقت میں ہمیں اس کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ لگ رہی ہے، اور یہ واضح ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری غلطی اور خطاؤں کی بنیاد پر اللہ ناراض ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ خوش ہو ہم سے، اس کے لیے استغفار کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ بارش، رحمت بارہ، تیری رحمت جو ہم سے ہماری خطا، ہماری غلطیوں کی بنیاد کے پر اٹھی ہوئی ہے، ہم پر برس نہیں رہی ہے، پروردگار یہ تیرے اختیار میں ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ان ساری چیزوں کے پر تیرے اختیارات ہیں۔ پروردگار یہ بادل تیری اجازت کے منتظر ہیں، پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس بنیاد کے پر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں استغفار کی توفیق عنایت فرما، اور اس بنیاد کے پر جو استغفار کی برکتیں اور فوائد ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں ہماری زندگی کے اندر عنایت فرما۔ ہمیں ایسی بارش دے جو نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، جس میں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، جو جلد آنے والی ہو، دیر سے آنے والی نہ ہو، ہر قسم کے فائدے سے بھرپور ہو، موصلہ دھار ہو، ایسی بارش سے ہمیں مستفید فرما۔ اس علاقے کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہے پروردگار ہر جگہ کے پر رحمت بارہ کا نزول فرما۔ یہ رحمتوں کے ہم منتظر ہیں پروردگار، تیرے علاوہ کسی اور جگہ جا کر ہم کہاں مانگے؟ تو شرماتا ہے کہ تیرا بندہ اگر تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اسے خالی لوٹا دے، تجھے شرم آتی ہے۔ پروردگار ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جو تیری بارگاہ میں ہم پھیلاتے ہیں اسے خالی نہ لوٹا، اسے ان جھولیوں کو، ان مرادوں کو بھر دے، اس لیے کہ ہم نے تیرے علاوہ کوئی در نہیں پایا جہاں مرادیں پوری ہوتی ہو۔ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی کہتا ہے تجھ ہی سے مانگو، تو کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم۔ اللہ اس بنیاد کے پر ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہی ہماری دعاؤں کا ملجا و ماوا ہے، ہماری دعاؤں ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔